الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم اللہ اللہ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. امام ابو سبحان صاحب آپ کہاں جا رہے بھیا؟ 5 منٹ میں چلو بالکل 5 میں آ جائیں. 15 ہو رہے ہیں 20 تک پلٹ جائیے. یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے. جی حضرت. یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے. تمہارے مطلب کا شعر کہہ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے. جی جی بے شک بے شک. کہہ دو کہیں کچھ ایسے سننے ہیں کہ جیسے میں انہیں سبق کا پارہ سنا رہے ہوں. پکا یاد ہے, خاموشی سے بیٹھے ہیں. پکا یاد. چلیے اس تقریر میں اپنی سبق سمجھ کے تو مولانا یوں سب سنا دوں گا. یہ تو استاذ العلماء ہے. حق ہے بے شک حق ہے حضرت. آپ سوچو ہم بھی استاد بنے تو کام خراب ہے. ہاں یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے. بے شک. قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے. واہ واہ. ہوائے کفر نہ ٹھہری تو دیکھنا ایک دن نکل پڑیں گے زمینوں سے کربلا والے. نکل پڑیں گے زمینوں سے کربلا والے. بہت خوب سید صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زندہ باد زندہ باد. ہوائے کفر نہ ٹھہری تو دیکھنا ایک دن نکل پڑیں گے زمینوں سے کربلا والے. میں مانتا ہوں اے عقل والو. جی. میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے. جی. میں مانتا ہوں. میں مانتا ہوں اے عقل والو. توجہ چاہوں میں مانتا ہوں اے عقل والو. اور میں نہیں مانتا, میرا پورا مسلک مانتا ہے. بلکہ سنیت نام اسی چیز کا ہے کہ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے, مگر دلوں میں یہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں ہے. وہ خدا سے جدا نہیں ہے. بے شک بے شک. بہت خوب. دلوں میں یہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں ہے. حضرات بات اسی پہ ہوگی آج.
یہ خامخواہ لوگوں نے دعوے کر دیے اور پبلک کو ایسا الجھا کے رکھ دیا جال میں. کوئی کہتا نبی ہمارے بشر ہیں، کوئی کہتا نبی ہمارے بشر نہیں ہیں. فیصلہ کن جملے سنے دو، جو نبی کو بشر نہ مانے، توجہ، جو نبی کو بشر نہ مانے وہ بھی کافر ہے. نبی کو جو بشر نہ مانے وہ بھی کافر ہے، اور جو اپنی طرح بشر مانے وہ بھی کافر ہے. جی جی صحیح صاحب. تو اب یہاں سے گفتگو آگے بڑھے. سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے اللہ کے پیارے پیغمبر ساقی حوض کوثر شافع روز محشر حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر اور اس عقیدے کے ساتھ کہ حضور سن رہے ہیں درود پاک بآواز بلند. اللہم صلی، اتنی پھسپھسی آواز نہیں چاہیے، بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صاحب اگر کچھ نہیں دے رہے ہو تو آواز نکال لو یار. کسی کو کچھ نہیں دیا، کم سے کم آواز ہی نکال دو. ہم اسی کو انعام سمجھ لیں قاری صاحب. تو اب بات یہ چلی ہمارے نبی بشر ہیں، ہمارے نبی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری طرح نہیں. بشر ہیں لیکن ہماری طرح بشر نہیں. کیوں؟ بشر تم بھی ہو میں بھی ہوں، لیکن ان کی بشریت. قرآن کریم پڑھ کے دیکھیے، قرآن بولتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. جھوم کے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا قرآن کریم اگر سن کر کے وہ میرے شعر جی بابو قریب میں بیٹھے تیری آگے چلو جلانے لکڑی سے کھٹی کر لیں، پہلے قریب میں آ جاؤ، دو زخموں کو تو ڈھکیل کے ہٹا انشاءاللہ. قرآن کریم فرماتا حکمت والے قرآن کی قسم بے شک تم رسولوں میں سے ہو. یہ آیت بشر والی آیت پڑھی، لیکن یہ نہیں پڑھی. قرآن پاک فرماتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. زندہ باد کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بھی رسول ہی کی تعریف ہے، یہ بھی رسول ہی کا ذکر ہے. قرآن کریم کے اندر بشریت کو دیکھا نبی کی، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. یہ کیوں نہیں دیکھا ہے؟ اب یہ کہ بولے ہماری طرح بشر، جی 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 صحیح. یہ بولے ہماری طرح بشر. میں کہہ دوں پوری دنیا کے وہابی سوار کے نہیں، دریال کے نہیں، ٹانڈا بادلی کے وہابی ہو، دیوبند کے سہارنپور کے ندوہ کے ہو، اور مجھے قرآن کریم سے یہ بتائے ذرا کہ نبی بشر تو ہے، اسے ہم نے بھی مانا، لیکن کم از کم یہ ثابت کر کے دکھائے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے. یہ نہیں ہو سکتا، بشر ہے، اس کو میں نے مانا ہے، میرے مسلک نے مانا ہے، میرے مدرسہ نے مانا ہے، لیکن پوری دنیا ایڑی سے لے کے چوٹی تک کا زور لگا لے، یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ نبی میری طرح بشر ہے. میں بھی بشر ہوں، میں زمین پہ چلوں تو ٹھوکر کھا جاؤ. نبی ایسا بشر ہے کہ مسجد حرام سے چلے تو لامکان میں چلا جائے، ٹھوکر نہ لگے. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ
فیضان سرکار مدینہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ سید صاحب بہت تم بھی بشر ہو، تم بھی بشر ہو، تم پاجامہ اونچا کر کے سوار کے روڈ پہ بغیر لائٹ کے نہیں چل سکتے، بغیر لائٹ کے اونچا پاجامہ کر کے سوار میں نہیں چل سکتے، لیکن جسے تو نے اپنی طرح بشر کہا ہے آمنہ کے لال کو، آؤ ذرا پلٹ کے، وہی نبی ہیں، معراج کی رات ہے، رحمتوں کی برسات ہے، جبریل تشریف فرمائے، میرے کریم نبی کو اٹھایا، آؤ مفتی احمد یار خان نعیمی کی تفسیر اٹھا کے دیکھو، جبریل حاضر بارگاہ ہو گئے، اور رات بھی کون سی ہے؟ معراج کی رات تو ہے لیکن ہے بھی 27ویں، جبکہ چاند دور دور تک نہیں ہوتا، چاند غائب ہوتا ہے نا، اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے نبی ہماری طرح بشر ہے تو اس سے سوار میں نہیں چلا جاتا ہے، جبریل آ کے حضور کو ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام لے گئے، اور وہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ جس براق پہ حضور کو سوار ہونا ہے، مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں کہ وہ براق جس پہ سرکار کو تشریف فرما ہو کر کے تشریف لے کر کے جانا ہے، وہ براق کھڑا ہوا رو رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا براق روتا کیوں ہے؟ آج سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہوگی؟ براق کہتا یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جنت کے اندر سواریاں اور بھی ہیں، براق اور بھی ہیں، لیکن چناؤ میرا ہوا ہے، چنا مجھے گیا ہے، میری حسرت، میری ڈیمانڈ، میری خواہش، میری تمنا، میری مرضی یہ ہے کہ آج معراج کے لیے آپ مجھے چن کے مجھ پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، کل جب جنت میں جائیں یا رسول اللہ وہاں بھی سواری مجھی کو بنا لیا جائے، مجھی کو سواری بنایا جائے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں براق رونے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے جو مانگ لیا ہم نے عطا کر دیا۔ ابھی بھی زور سے نہیں کہو گے کیا؟ زور سے بولیں سبحان اللہ۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک بات میں تقویت الایمان کی باطل عبارت کا آپریشن چاہتا ہوں آپ کی موجودگی میں۔ تقویت الایمان میں لکھا ملا اسماعیل دہلوی گرو گھنٹال نے کہ نبی کو اپنے بارے میں پتہ نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں، تو میں کہتا ہوں وہابیو اپنے باپ کی عبارت کا مجھے جواب دو، اگر یہ عبارت صحیح ہے تو نبی تو یہ کہتے براق تو بات کرتا ہے میں تیرے اوپر سوار ہو کے جنت میں جاؤں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں، لیکن نبی نے براق سے وہاں کہہ دیا کہ جب میں جنت میں جاؤں گا سواری تو ہوگا، سوار میں ہوں گا، جنت میں جاؤں گا۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ میرے نبی کو پل کا بھی پتا ہے، کل کا بھی پتا ہے، قیامت کا بھی پتا ہے۔ بابا بابا زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس سید فاروق میاں صاحب قبلہ۔ اے بھئی پیلی شرٹ کہاں جا رہے؟ مت جاؤ یار، برداشت کر لو تھوڑی دیر، اگر کرا رہی ہے معاملہ تو الگ بات ہے، تو اجازت ہے، بالکل بالکل اٹھک بیٹھک نہیں ہوگی، ورنہ ٹھیک، ہاں سمجھ لینا، ورنہ کو سمجھو۔ سرکار تشریف لے گئے نا، ہم کہہ رہے ہیں اندھیری رات ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے لامکان ہے نا پہنچے، اندھیری رات ہے، تم اندھیری رات میں بغیر لائٹ کے گاڑی چلا کے دکھاؤ مجھے، دعویٰ کرتا ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح۔ بھائی صاحب اگر جروا غور سے منہ کو دیکھ لے تو طلاق پڑ جائے گی، ہو جائے گی، رہ نہیں پائے گی، وہ تو صبر ہی کر رہی ہے، کیوں ماتھے پہ ٹیکا دیکھ رہے، اٹنگی پچمیاں ماتھے پہ ٹیکا لگائے پھر رہا۔ اچھا ایک تعجب خیز چیز یہ ہے کہ ہم نے پنڈت جی کا دیکھا تو لال ہے، ان کا دیکھا تو کالا، اس کو بھی سمجھا تم نے، ادھر لال ادھر کالا۔ میں نے غور کیا تو کیس سمجھ میں آیا کہ وہ لال یہ بتا رہا ہے کہ ابھی دل بھی اس کا لال ہے، کلمہ پڑھ سکے،
اور یہ کالا یہ بتا رہا کہ جیسے یہاں ویسے یہاں کچھ بھی کر لو مہر لگ گئی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھوم کے بولیں سبحان اللہ. کیا بات ہے لگی ہوئی ہے یہ سب, کیا بات ہے. یہ تو مان ہی نہیں سکتے. یہ وہ تو پڑھ سکتا, کتنے پنڈت پڑھ بھی لیتے ہیں, لیکن تھانوی نہیں مانا, نانوتوی نہیں مانا, گنگوہی نہیں مانا, اور آج بھی پوری دنیا کے اندر ان کا نجس غیابی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہابیو اسی میں عافیت ہے. اب آؤ بصیرت کی آنکھوں کو کھولو, گزارش ہے سانپوں سے محفوظ ہو لو, بریلی کے سائے میں آ کر یہ بولو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, پھر رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. زندہ باد زندہ بھی باد. کچھ ہو سکتا ہے مگر کیا بولے ہماری طرح نبی. تم نبی کی بات کرتے ہو. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ قرآن کریم پڑھ رہی ہیں بیٹھی ہوئی, میرے نبی کی بیوی ہیں, تمہاری میری سب کی ماں ہے, ماں بے شک بے شک حق ہے. تمام مومنوں کی ماں. حضرت عائشہ نے قرآن پڑھتے پڑھتے, سرکار لیٹے ہوئے ہیں, یہ قرآن پڑھ رہی ہیں, انہوں نے قرآن پڑھتے پڑھتے ترنت بند کر دیا. بند کیا اور چہرہ والضحیٰ کو نظر جما کے دیکھ رہی ہیں. سرکار نے فرمایا عائشہ تم قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن تو بند کر دیا اور ہماری طرف دیکھنے لگی, کیا معاملہ ہے؟ عائشہ بولی سرکار میں نے قرآن پڑھا ہے, قرآن پاک میں یہ بیان ہو رہا کہ حضرت یوسف کے حسن کو عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ دی. آپ کو دیکھ کے تو نہیں کٹتی انگلی کسی کی. میرے آقا نے فرمایا عائشہ یوسف کا حسن بے پردہ تھا. کیسا تھا؟ جی یوسف کا حسن بے پردہ تھا اور میرے چہرے پر میرے رب نے بشریت کے 70,000 پردے ڈال دیے ہیں. کتنے پردے ڈال دیے ہیں؟ 70,000 پردے بشریت کے ڈال دیے ہیں میرے چہرے پہ. عائشہ تم کہتی انگلی نہیں کٹی. عائشہ اگر میں نے 70,000 پردوں میں سے ایک بھی ہٹا دیا عائشہ عالم بے ہوش ہو جائے گا. جی جی عالم بے ہوش ہو جائے گا. اب حضرت عائشہ سرکار کا دامن پکڑ کے میں چل گئی. بولی یا رسول اللہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میں ضرور دیکھوں گی, اس لیے میں آپ کے نکاح میں ہوں, مومنوں کی ماں ہوں. یا رسول اللہ مجھے تو دکھلانا ہی پڑے گا. میرے سرکار منع فرما رہے ہیں, وہ ضد کر رہی ہیں. جی سرکار نے فرمایا عائشہ اگر ایک پردہ بھی ہٹا تو بے ہوش ہو جائے گا عالم. کہتی ہیں سرکار ایک ہی ہٹا. کتنے ہٹا دو؟ ایک ہی ہٹا. ایک ہی ہٹا دو. اعلیٰ حضرت کے شعر پہ غور کرو گے نا پوری پوری حدیث موجود ہے. ایک ہی ہٹا دو. میرے سرکار نے 70,000 پردوں میں سے ایک ہٹایا. ایک پردہ ہٹا, حضرت عائشہ کی نگاہ پڑی, چہرہ والضحیٰ پہ بے ہوش ہو گئی, برداشت نہ کر سکی. ایک ہی پردہ تھا, جو ہٹا وہ ایک ہی تھا, باقی تو ہیں اتنے والے ایک ہے. لیکن اب اس بات کو ادھر لیا جب تھانوی نے قلم اٹھایا کفر لکھا, نانوتوی نے کفر لکھا, رشید نے کفر لکھا, کفر کا اندھیرا چھایا تو بریلی کے امام نے مدینی کی طرف کو رخ کیا, رخ کر کے بولا یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے, مہر کب سے نقاب میں ہے. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. بہت خوب سید صاحب ماشاءاللہ, کیا بات ہے. مہر کب سے نقاب میں ہے.
اسی پردے کی بات یہاں ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں سرکار جو عائشہ کے لیے ہٹا دیا تھا، تھانوی نے باطل عبارت لکھ دی حفظ الایمان میں، آقا ایک پردہ ہٹا دے، کفر کو ہٹا دو. اسے کہہ رہے ہیں اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. سمجھو امام احمد رضا کو کب سے نقاب میں ہے. اب یہ کیا بولے، وہاں تو انگلی کٹی تھی. کیا کٹی تھی؟ انگلی کٹی تھی. لیکن میرے امام کہہ رہے ہیں بریلی سے، کہہ رہے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اس شعر کو سمجھو گے؟ سمجھا دو. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کربلا روز بیان کرتے ہیں لوگ محرم میں نا، ایک جھلک دکھا دو شعر سمجھ میں آ جائے گا. جی جی بیان کرتے ہیں بولے شمر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا، ظالم سینے پہ بیٹھا، سر کاٹ لیا، سجدے میں لے، سجدے میں ہے، سبحان ربی اعلیٰ کی صدائیں لگا رہے ہیں، اپنے نانا کی امت کی بخشش مانگ رہے ہیں. حسین نے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا، درد کرب نہیں ہوا. بولو سنا کہ نہیں سنا؟ میں بتا دوں اٹھایا کیوں نہیں اور یہ درد ہوا کیوں نہیں. مولانا یونس صاحب علامہ یونس صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ پہلے یہ بتاؤ کہ حضرت یوسف کے حسن کو عورتوں نے دیکھا انگلی کٹی تھی؟ بولے بالکل قرآن میں ہے، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے سید صاحب، ماشاءاللہ. عورتوں نے جب دیکھا تو بولی ہو یہ تو بشر ہی نہیں لگتا. سمجھ رہی ہو؟ جواب ہی نہیں ہے. جب عورتوں نے اعتراض کیا نا حضرت زلیخا پہ، تو اس پہ عاشق ہو گئی. انہوں نے کہا عاشق ہو گئی، اعتراض کر رہی ہوں، ذرا دیکھیو. تو ہاتھوں میں چاقو دے دیے اور لیمو پکڑوا دی، نیبو پکڑوا دی، اور حضرت یوسف سے کہا کہ یوسف ذرا یہاں سے نکل جائیو. عورتوں سے کہہ دی جب تک میں نہ کہوں جب تک مت کاٹ. حضرت یوسف گزرنے لگے، ان سے کہا کاٹو. جیسے انہوں نے چاقو چلانا شروع کرا، حسن کو دیکھ کر کے ایسا مست ہو گئی، ایسا ڈوب گئی کہ بجائے نیبو کو انگلی کاٹ دی. اور پتہ ہی نہیں چلا خون چل گیا، پتہ ہی نہیں چلا. کربلا میں امام حسین کا سر شہید ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا. میں کہہ رہا ہوں یہاں پر جو انگلی کٹی، خون بہ گیا، خبر نہیں. کیوں کہ یہ حسن یوسف کو دیکھ رہی ہے. کربلا معلّہ میں جو امام حسین کا سر سن سے جدا ہو گیا، خبر نہ ہو سکی ہے، تو عورتوں نے یوسف کو دیکھا. جب جا امام حسین پہ حملہ ہے تو نگاہوں میں دیدار مصطفیٰ ہے. حسین مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، دیدار تلوار چلتی رہی، سر کٹتا رہا، مصطفیٰ کا دیدار ہوتا رہا، بیڑا پار ہوتا. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس سید فاروق میاں صاحب قبلہ. عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، انگلی کٹنے کا پتہ نہیں. اور امام حسین نے اپنے نانا کو دیکھا کربلا میں، گردن کٹنے کی خبر نہیں. یہ کیسے؟ اور یوں ہی مومنوں کو اور آسان کہہ دوں سنیوں کو موت کا درد نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جب جان نکلتی ہوتی سامنے رحمت للعالمین کا جلوہ ہوتا ہے، دیدار یار ہوتا ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے. یہ سمجھو کہ یہاں روح کھینچی جاتی ہے، روح نکالی جاتی ہے، یہاں جان نکالی جاتی ہے. وہاں آمینہ کے لال کا دیدار ہوتا ہے. جیسے ہی آمینہ کے لال کے چہرے پہ مرنے والے کی نگاہ پڑتی ہے، جان نکال لی جاتی، خبر نہیں ہوتی. اور اسی لیے مرنے کے بعد سنیوں کو منہ ٹیڑے نہیں ہوتے ہیں. یوں ہی تو نہیں ہوتے. بے شک انہوں نے مرتے مرتے حضور کو دیکھا، جان نکل گئی، مستی میں کہتے ہیں لوگ، بولے ایسا لگ رہا ہے جیسے مسکرا رہا ہوتا. جی کیوں مسکراتا کہ نبی کو دیکھ لیا. اور یہ تو بھیا نہلانے کے بعد منہ دکھاتے ہی نہیں، اتنا ڈر جاتے ہیں کہ منہ دکھاتے ہی نہیں.
میں کہہ رہا ہوں چلو یہاں کفن میں چھپا لیا، مگر قبر میں سے تو تھانوی جی بھی ننگے نکلیں گے، نانوتوی جی بھی ننگا پھر رہا ہوگا میدان محشر میں، بولو جلائے دو لنگوٹیاں، وہاں کہاں منہ چھپے گا؟ تو بہتر یہ ہے، اب ہم سے بھی تو پلٹ کے وہ کہیں گے بولے تم کہاں چھپو گے، پھر ہو سکتا ہے نا، تو جواب بھی تازہ ہی ہونا چاہیے، بولو ہو جائے نہیں ہو جائے؟ بولے ہم تو اگر آئیں گے نکل کے ہمیں کہیں چھپنے کی جگہ نہیں، تم کہاں چھپو گا؟ ہم نے کہا آؤ سنو ہم چھپیں گے، میرے رب نے میرے نبی کو دنیا کے اندر سب کے بعد بھیجا، بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب کے بعد، لیکن جب قیامت آئے گی تو جتنے لوگ اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں سب سے پہلے اپنی قبر سے مصطفیٰ تشریف لائیں گے، سبحان اللہ۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں میرے نبی سب کے بعد آئے، تمام انبیاء کرام کے بعد علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد آئے، لیکن قیامت میں حضور سب سے پہلے اٹھیں گے اپنی قبر سے۔ یار غور نہیں کر رہے ہیں آپ مولانا ناظر صاحب؟ ایک نعرہ کھڑے ہو کے لگا دو، کھڑے ہو کے لگا دو، مرحبا 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 مرحبا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، نعرہ رسول، زندہ باد۔ اب نقطے کو حل کریں کہ یہاں سب کے بعد آئے اور قیامت میں سب سے پہلے میرے نبی اپنی قبر سے اٹھیں گے، سبحان اللہ۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ بتا دوں کیوں ہے ایسا، اور جب سامنے آئے گی بات ایمان کے اندر جو ہے نا نور پیدا ہو جائے گا۔ ایسا کیوں سب سے پہلے میرے آقا اٹھیں گے؟ بات یہ ہے اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی ڈر ہوتا، خوف ہوتا ہے، تو جو بڑا ہوتا اسے معلوم چلے گھر کے باہر چور ہیں، ڈر ہے، دہشت ہے، تو وہ اولاد سے کہتا کہ تم اندر رہو میں دیکھ کے آتا ہوں جا کے، تم اندر رہو میں دیکھ کے آتا ہوں جا کے، تم یہیں رہو میں دیکھ کے آتا ہوں۔ میرے نبی نے پہلے بتا دیا میری امت کے لوگوں سن لو، قیامت کے دن زمین تانبے کی ہوگی، آسمان لوہے کا ہوگا، سورج سوا نیزی پر ہوگا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے میں نکل کے آؤں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب سے پہلے میں نکل کے آؤں گا۔ اب یہاں پر سوال یہ بھی ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ تانبے کی زمین ہوگی تو گرم تو حضور کو بھی لگے گی، یہ بھی تو اعتراض ہو سکتا ہے نا، لیکن اس کے دو جواب ہیں، اس کے دو جواب ہیں، سنو مزے لے کے۔ اس کا پہلا جواب تو یہ حدیث پاک سے سنیں، حدیث پاک میں آتا قیامت کے دن ایک مومن پلسرات سے گزر کے جنت میں جا رہا ہے، نیچے دوزخ ہے، نیچے سے آواز آئے گی جزیا مؤمن فإن نورک یطفئ لہبی، اے مصطفیٰ کے غلام ذرا تیزی سے یہاں سے نکل جا، تیرے ایمان کے نور کی وجہ سے میرے شعلے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں، سوار کا مولوی عنایت بھی جواب دے اس بات کا، جتنے ملے کٹ ملے سوار میں ہیں بن کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، مجھے بتائیں اس بات کا جواب کہ مومن کا ایمان کا نور، جی مومن کا ایمان کا نور، جی مومن کے ایمان کا نور اور دوزخ کی آگ پناہ مانگے تو پھر کیا عالم ہوگا جو نور علی نور ہو، سراپا نور ہو، جس کی شان یہ ہو قد جاءکم من اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نور و کتاب مبین۔ جھوم کے بول دیں ذرا سبحان اللہ، دلیل ٹھوس ہے بالکل۔ بولے کہ حضور کے پیر کیوں نہیں جلیں گے، قدم نہیں جلیں، ہم نے کہا اس لیے کہ ایک مومن پلسرات سے جا رہا تو دوزخ چیخ گئی، او کہہ رہی تیز نکل جا،
تیرے ایمان کے نور کی وجہ سے میرے شعلے ٹھنڈے ہو رہے، تو میں کہتا ہوں جو نور ہو وہ نور علی نور ہو، اور ایسا نور کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے غین نور تیرا، تو ہے غین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ پیچھے والے بھی بولے ذرا سبحان اللہ زور سے، صحیح بتاؤ ایمان میں تازگی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لوگ باغ باغ میں قاری ثواب کی، تو بولے حضور کے پاؤں نہیں جلیں گے؟ ہم نے کیا مومن کا قدم پل صراط پہ ڈلنے سے رکھنے سے جہنم کہہ رہا تیز نکل جا، میرے شعلے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ تو جب آمنہ کا لال اپنے قبر نور سے نکل کے آئے گا اور قدم نور رکھے جائیں گے تو یہ تانبے کی زمین سرد ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ جواب، ایک جواب تو یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ زمین کیا جلائے گی نبی کو؟ زمین کے لیے، زمین کی وجہ سے نبی کو نہیں بنایا بلکہ نبی کی وجہ سے زمین کو بنایا۔ لولا کلما خلقت الافلاک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تمہیں پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو ہم آسمانوں کو نہ بناتے۔ لولا کلما خلقت الارضین، اگر تمہیں پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو ہم زمینوں کو نہ بناتے۔ اور اسی کی ترجمانی بریلی سے ہو رہی ہے، بریلی سے کہہ رہے ہیں اعلی حضرت جی بولے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے۔ اے بابو، اے چائے والو، اے 5 منٹ ٹھہر جا بس، بالکل۔ اے ہی مان جا، دیکھ مان جا، اسے بٹھال دو سمجھا کر، زور سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ اگر تمہیں پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو اب آسمانوں کو نہ بناتے، ہم زمینوں کو نہ بناتے، ہم نہ بناتے۔ اعلی حضرت کہہ رہے ہیں سرکار جب سب کچھ آپ ہی کے لیے بنا ہے تو پھر میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا۔ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اب بات ہی چل رہی تھی، سرکار اپنی قبر نور سے آ گئے کہ تمہیں نہیں ڈرنا ہے، تم نمازیں لائے ہو، روزے بھی لائے، حج و زکات بھی لائے، اور صحیح بات یہ ہے کہ عقیدہ وہی لائے جو میرے امام محمد رضا کا عقیدہ تھا، وہ نہیں چلے گا جو سوار میں مسواسی سے آیا عقیدہ، جو ٹانڈا بادلی سے آیا عقیدہ، جو دلیال سے آیا عقیدہ، وہ نہیں چلے گا، وہی چلے گا جو قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے وہ لے لو، وہ چلے گا وہاں۔ اب آ گئے سرکار قاری اسلام صاحب، سرکار آ گئے، میں آ گیا نا، اب نہیں ڈرنا بالکل بھی۔ زمین تانبے کی ہے، ہونے دو، آسمان لوہے کا ہے، ہونے دو۔ ادھر توجہ کر میری طرف، آسمان لوہے کا ہے، ہونے دو، زمین تانبے کی ہے، ہونے دو، سورج سبا نیزے پر ہے، ہونے دو۔ اب سوال یہ ہوتا سرکار خود کہاں ہوں گے؟ آؤ قرآن پاک پھر پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تم بھی بول دو زور سے،
سبحان اللہ. ماشاء اللہ تشریف رکھ لیں, اللہ سلامت رکھے. یہ جو آیت الکرسی میں ذکر ہے نا, کرسی وسع کرسیہ السماوات والارض, قاری صاحب یہ کرسی ہے, اور کرسی اتنی بڑی ہے, قرآن کہہ رہا ہے سماوات والارض, یہ آسمان و زمینوں کو گھیرے ہوئے, اتنی بڑی کرسی ہے. اب یہ کرسی عرش اعظم پر رکھی جائے گی. کہاں رکھی جائے گی؟ عرش اعظم پر رکھی جائے گی, اور میرے سرکار کرسی پر تشریف فرما ہوں گے. سبحان اللہ. ہم اپنی قبروں سے نکل کے آئیں گے, ہم سے پوچھ رہے وہابیوں کہ تم کیا کرو گے, تم کہاں جاؤ گے؟ ہم تو ان کے دامن میں جائیں گے, اور یہ کہتے ہوئے جائیں گے وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے. ارے مولانا عبدالسبحان کہاں گئے؟ جرم کھلتے جائیں گے, آقا چھپاتے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت سبحان اللہ. جرم کھلتے جائیں گے, آقا چھپاتے جائیں گے. اب سیدھے ہاتھ سے پیو چاہیے, مستی میں بھول گئے, حسومتی. اب سرکار عرش اعظم پر ہی کرسی ہوگی, سرکار کرسی پہ تشریف فرما ہوں گے. سبحان اللہ. اب میں اپنی قبر سے نکلوں گا, مولانا یونس صاحب اپنی قبر سے نکلیں گے, مولانا محفوظ صاحب نکلیں گے, قاری اسلام صاحب, مولانا ریاض صاحب, دیگر احباب اپنی قبروں سے نکلیں گے. پوچھ رہے ہوں گے آقا کدھر ہیں, آقا کدھر ہیں؟ دنیا میں تو کہہ ہی رہے تھے ہمارا نبی اعلیٰ و اولیٰ ہے, لیکن وہاں آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے تم پوچھ رہے ہو آقا کدھر ہیں, وہ دیکھو سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان رب کے بولو یار سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کا پیارا, اونچا بولو, ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. بابا تم سبحان اللہ نہیں بول رہے ہو؟ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. لوگ جاگ گئے, لوگوں نے سنا بہت اچھے انداز میں. مولانا گواں صاحب بہت اچھا سن رہے ہیں لوگ, ہے نا. تھوڑی سی بات آگے بڑھا دیں تو ویسے بات سنائی بھی تمہیں اس انداز میں ہے کہ ایمان تازہ ہونا ہی چاہیے, ہے نا. اب سرکار وہاں تشریف فرما ہے, کہاں پر معلوم ہے؟ کرسی پر, اور وہی کرسی جس کا ذکر آیت الکرسی میں ہے, اور یہ کرسی عرش اعظم پر رکھی ہوئی ہے. میرے نبی تشریف فرمائے. سبحان اللہ. اب ڈھونڈو تھانوی جی کدھر گئے, او نانوتوی تو کدھر گیا, تو نے تحذیر الناس میں گستاخی لکھی تھی, تو کدھر گیا؟ اے تھانوی تو کدھر گیا؟ اب وہاں پر مولانا اسلام صاحب نعرہ لگا رہے, کھڑے ہوئے, کہہ رہے ہیں جدھر بھی ہو ادھر مت آنا. کیوں؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو. بے شک بے شک. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے اتنا مصرع ضرور پڑھو. ہم رسول اللہ کے, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. بہت خوب. سبحان اللہ. اب یہ تھانوی جی جو ہوگا, تھانوی, اس نے جو لکھا بہشتی زیور میں, بولے گو کھانا بھی جائز ہے. اللہ سننے آؤ, بولے انگلی پہ اگر لیٹرین لگی ہو 3 دفعہ چٹ چٹ کرو, پاک ہو جائے گی. انگلی پاک. میں کہہ رہا ہوں کوئی بات نہیں ہے, گو تمہیں مبارک ہو.
اور غریب نواز کی نیاز ہمیں مبارک ہو. بے شک. یہ لیٹرین. اچھا ایک بات اور سنو مزے کی. اور وہابیو تم نا سنیو تم خالی ہنسو مت, سنو بات کو سمجھو. اور وہابیو سوار میں جو بھی رہتی ہو, نام کیسے کیسے لگے عنایت ہے. ہاں کیا کہنے سنے حضرت. ہاں شیطان کی ہے, حسین کی عنایت نہیں ہے, شیطان کی ہے. سمجھے آپ. اور میں ایک بات کہہ رہا ہوں, میں ڈینگے تو نہیں مار رہا, لیکن اگر میاں نے اگر دودھ پلایا ہو تو میں ٹانڈے میں تو رہتا ہی ہوں. میں آ گئی تیرے بہت ہیں وہاں, اگر تیری گردن نہیں رگڑی تو بات ہی کیا. یہاں کھو کے دے رہا ہے جی جی. اونچا پجامہ کر کے ہم تو پکار کر کہتے ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے. جی ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے. تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اور نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, وہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ صاحب واہ خوب, بہت خوب, بہت خوب سے صاحب. تمہیں پٹاخہ چھوڑنے کی نہیں بات بتا جاؤں, ان کے کان پہ چھوڑنا سنبھال کے. کتاب کا نام بتا رہے ہیں, سنو غور سے. اے بابو توجہ ہے. ان کی کتاب ہے, اس کا نام ہے تذکرۃ الخلیل. تذکرۃ الخلیل یہاں کتاب ہے یہ. اس میں لکھا ہے ایک بات, میں نے جب پڑھا تھا اسے تو کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا. سنو تو ہنسی بھی اتنی گندی بات ہے یار. ہاں اتنی گنڈا گردی بکھیری اس میں انہوں نے, کیسی بدتمیزی. بولے کہ ایک مولوی الیاس تھے, تقریر ریکارڈ ہو رہی جائے گی, سنو سنو. بولے ایک مولوی الیاس تھے, ان کی نانی تھی, الیاس کی نانی. اس میں لکھا مولانا الیاس کی نانی کی کہانی, خود ان کی زبانی. یہی ہیڈنگ ہے, خود ان کی زبانی. میں نے اتنی بڑی پریشانی. بولے کہ وہ بیمار ہو گئی. اس میں لکھا بیمار ہو گئی, 4 سال بیمار رہی. کتنے؟ 4 سال بیمار رہی. بولے 4 سال تک چارپائی پہ لیٹرین کرتی رہی. چلو عجب, یہیں سے سمجھو ایسی بات لکھنے کی ہوتی ہیں, کیسی بدتمیز مذہب ہے ان کا. بولے 4 سال بیمار رہی اور چارپائی پہ لیٹرین کرتی رہی. اور پوتڑوں سے, وہ جو کپڑے ہوتے ہیں پوتڑا کہتے ہیں اس کو, بولے پوتڑوں صاف کر کر کے چارپائی کے تلے جمع ہو رہے تھے پوتڑے. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ پوتڑوں کی بدبو دھل کے بھی نہیں جائے گی, لیکن جب بڑھیا مری ہم نے پوتڑے نکالے تو پوتڑوں میں سے خوشبو آ رہی ہے. سمجھ رہے ہو, سمجھ گئے. بولے پوتڑوں میں سے خوشبو آ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے جی جی. بولے پودوں میں سے خوشبو آ رہی ہے. بولے آپس میں, توجہ, بولے آپس میں پوتڑے ایک دوسرے کو سنگا رہے تھے. بولے ہاں, بولے اسے سنگایا تو بولا مزہ آ گیا, اسے سنگایا تو بولا مزہ آ گیا. آگے اس میں لکھا بولے پوتڑے بانٹ بانٹ کے چھین چھین کے لوگے لے گئے لوگ. تبرک بن گیا پوتڑوں کا. اگر تمہیں نہ ملی ہو تو ٹانڈے آ جاؤ, میں دکھا دوں تمہیں کتاب. اور یہاں بھی مولانا ناظم صاحب کی آ جاؤ, یہاں بھی دکھا دے تمہاری پھوٹ گئی تھی کیا, ایسا ایسا تم نے لکھا ہے. اب بولے اس میں سے خوشبو آ رہی تھی, وہ چھین چھین کے لے گئے کیونکہ ہمیں بھی پوتڑے. کیا پوچھو, ہم نے کیا یہ تجھے مبارک. ہم نے پوچھا یا امام احمد رضا کہ تجھے بھی خوشبو کہیں سے آئی کہ نہیں. تو بریلی کی دھرتی سے پکار اٹھے یا رسول اللہ, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. سبحان ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس
राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। बहुत खूब सैयद साहब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, मेरा सुभान अल्लाह। इमाम को जब आई तो मेरा इमाम तो ये कह रहा कि नबी जिधर से गुजरे वहीं से खुशबू, बेशक बेशक। और इन्हें जब आई तो बोले बुढ़िया ने हगा तो खुशबू। अल्लाह अच्छा एक बात बताओ तुम खुद, ये तरक्की का दौर है नहीं? बोलो है। बोलो जापान ने, मानो मैं खुद से, आप भी कारोबारी आदमी, आपको पता हो सकता आपकी जानकारी में हो, जापान, रूस, चीन, अमेरिका, किसी ने कोई ऐसा कैप्सूल बनाया कि खाओ लैट्रिन में खुशबू? बोलो तरक्की का दौर है ना जी। किसी मुल्क ने कोई टेबलेट ऐसी नहीं बनाई खाओ खुशबू आ रही लैट्रिन में, लेकिन बुढ़िया क्या खा रही थी कि बुढ़िया हगे तो खुशबू, बुढ़िया हगे तो खुशबू। मैं कहता हूं ये अपना अपना मुकद्दर है। ये बुढ़िया का पैखाना तुझे मुबारक हो और अहमद रजा का मैं खाना मुझे मुबारक हो। हमें ये नहीं चाहिए, ये कुआं हमें नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो नबी दे रहे हैं। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, बेशक। सुभान। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है साचा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आ गई बात? सुभान अल्लाह। कितना बेशक बेशक बोलो घिनौना मजहब है कि नहीं है? बेशक। अब तुम करो रिश्तेदारी उनसे, जी। अब तुम करो उनसे रिश्तेदारी। और एक है देवबंदी, एक है सुले कुल्ली, ये भी बड़ी खतरनाक बला है। समझ रहे हो? सुले कुल्ली किसे कहते हैं पता? बोले हम तो ना पड़ते इन चक्करों में, तुम भी सही हो हाफिज जी, तुम भी सही हो हाफिज जी। अच्छा तुम पंचायत करोगे, तुम हो इस्लाम, मुंह से तुम्हारे बदबू आ रही है, नमाज याद नहीं है, गुस्ल के 3 फर्ज तुम्हें पता नहीं है, तुम कह रहे हो तुम भी सही हो, तुम भी सही हो। दोनों तो सही नहीं हो सकते। और हम समझा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं पता? बोले अरे देखो वो उनके काम उनके साथ है, हम थोड़ी कह रहे हैं कुछ, हम तो खाली सलाम भी तो कर ले हैं, हम खाली दावत ही तो खा ले हैं, हम खाली लौड़ियां ही तो दे दिए उनके घर, हमने लौड़ियां ले ही तो लिए उनकी। आओ हम समझाते हैं और समझा के हटाएंगे, गारंटी से कह रहे हैं इंशाअल्लाह। बोलो ये है तार, इधर देखो इधर, ये क्या है? ये कहता ना बोले वही तो देवबंदी है, वही जान दे, मैं तो खाली सलाम ही करूंगा। अच्छा ये है तार, इसमें लाइट अगर उतरने लगे तो मैंने मेरे हाथ में पकड़ा हुआ। अब मौलाना नाजिम साहब मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, आप कह रहे हो छोड़ दो यार इनका हाथ में तार है लाइट का। बोले नहीं इन्हीं का हाथ में तो मैं थोड़ी पकड़ रहा हूं। तो मुझे ये बताओ कि मुझे कुछ कहेगी या इनसे भी कुछ कहेगी? मिसाल ठीक है, इनसे भी कहेगी। मैं कह रहा हूं देवबंदी तो वो है, वहाबी तो वो है जी, लेकिन ताल्लुक उनसे तुम्हारा जुड़ तो गया। ये जुड़ना ही खतरनाक है। कुरान पाक से मैंने पूछा, कुरान कुरान तू बता दे, तुम हाथ में आ रहे हो, तवज्जो है? ये बोले तार इन्हीं के हाथ में, हमने थोड़ी पकड़ा। हमने कहा ये तार हमारे हाथ में, इन्होंने हमें पकड़ा तो इन्हें भी ठोकेगी, ठोकेगी ना। वहां भी देवबंदी तो वो है, अगर यारी लगाई। हमने पूछा कुरान से, कुरान तू बता क्या होना चाहिए? कुरान कहता है इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद। वाह वाह वाह। कुरान कहता बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत हार्ड है, बहुत सख्त है, बहुत शदीद पकड़ है अल्लाह की। पकड़े जाओगे, मारे जाओगे, बच नहीं सकते। और एक वो मिसाल जो मैं अक्सर सुना देता हूँ, वो भी सुनो। उलमा ने अपनी किताबों में लिखा, जी जी सही सब। एक खुतरी खुतरी चुहिया खुदरी खुदरी और एक बुसी बुसी मेंढक, दोनों में यारी हो गई। और जब यारी हुई तो चिड़िया मेंढकिया बोली चिड़िया से कि बहन ऐसा करो, कैसे मुलाकात होगी, मोहब्बत तो बहुत हो गई है।
تو بولے ایسا کرو ایک ڈورا لے لو لمبا سا، چوہیا کی پونچھ میں لپیٹ لو، مینڈک کی ٹانگ میں، اور جب تمہارا دل چاہا تم نے ہلا دیا، ہم آ گئے، اور جب ہم نے ہلایا تو تم آ گئے، سمجھ جی مسکال مار دی، سمجھ رہے ہو، مسکال آ گئی۔ اب وہ چوہیا کی پونچھ میں لپیٹ دیا، مینڈکیا کی ٹانگ میں، اپنے اپنے گھر۔ ایک دن مینڈکیا نے ہلایا، اور چوہیا چلی آئی، دونوں بات ہو رہی ہے میدان میں، اوپر سے چیل نے دیکھا، اور چیل نے حملہ کرا چوہیا پہ، مینڈک کو نہیں اٹھاتی ہے، چوہیا پہ حملہ کیا، چوہیا کو چیل لے کے چلی، مینڈکیا دوستی میں ٹنگی پھر رہی ہے پیچھے پیچھے۔ کل قیامت کا دن ایسا نہ ہو کہ یہ عنایت یہ لعنت کون کون مولوی وہابی آثار میں یہ تو مارے جائے گستاخی کی وجہ سے، تم مارے جاؤ یاری کی وجہ سے، تم مارے جاؤ رمضان کا چندہ دینے کی وجہ سے، تم مارے جاؤ سلام کرنے کی وجہ سے، ہمیں ان کے ڈوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہاں اگر ڈورا باندھنا ہے تو بریلی سے امام احمد رضا نے بتایا تھا کہ تجھ سے در سے سال سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سب ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ بابا بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس سید فاروق میاں صاحب قبلہ، مفتی محمد یونس رضا مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ ڈورا اگر بندہ ہو، توجہ، ڈورا اگر بندہ ہو تو میرے علامہ کے پیار کا ڈورا ہو۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، میں منہ پہ تعریف نہیں کرتا ہوں، حقیقت میں کہہ رہے ہوں۔ جی صاحب صاحب، یہ اہل سنت کی امانت ہیں، بے شک حق ہے، یہ اہل سنت کی امانت ہیں اور ہم سب کی شان ہے، حق ہے۔ اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ حقیقت میں مفتی اعظم رامپور یہی ہیں، لکھنے کسی بھی لکھ دو، ہاں مگر مقدمہ کرتے ہیں کوئی بے وجہ یوں نہیں لکھ رہے ہیں لوگ، بات صحیح ہے، لکھوا مت کسی مفتی اعظم رام، اچھے ایک نعرہ لگا، مفتی اعظم رامپور زندہ باد، علامہ مفتی یونس صاحب قبلہ، مفتی اعظم رامپور۔ اب جو ہے نا بولے ہی کرو، ہاں جو کرے گا دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ یار ہیں اس کے اہلیت رکھتے ہیں نا، وہ اہل ہیں اس کے، ہاں توجہ ہے۔ تو یہ مینڈکیا ماری گئی دوستی میں، پکڑا نہیں چیل نے پکڑا نہیں تھا، پکڑا تو اپنے شکار کو ہی تھا، لیکن یہ ماری نہیں دوستی میں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تھانوی جی کا ٹینٹوا پکڑیں فرشتے دوزخ کے لیے، اب تم دوستی میں جا رہے ہو، لٹکے ہوئے جا رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں تم چندہ بھی تو دے رہے ہو ان ظالموں کے مدرسوں کو، لیکن ایمان کامل تبھی ہوگا من احب للہ وابغض للہ وآطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حدیث رسول سن کے با اختیار بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ جو حدیث ہو گئی نا، اس کو تھوڑا تبصرہ کر دوں، کونی مت کریں، بالکل زبردستی بھی کر دوں، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتا دوں، یوں کہہ رہے ہیں بولے نفرت تو کسی سے بغض تو ہونے نہ چاہیے، بغض نہ ہونا چاہیے، بغض کسی کی ماں سے اپنے دل میں مت دھرو۔ اچھا جی نہیں دھرے، بولے بغض تو دل میں ہونا ہی نہیں چاہیے، ہم نے کہا نہیں جی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ہے اور ہونا چاہیے یہ بھی ہے، دونوں ہے نا۔ نہیں ہونا چاہیے کس سے؟ مومنوں سے، اور ہونا چاہیے منافقوں سے، وہابیوں سے۔ واہ واہ واہ، حدیث نے یہی بتایا
من حب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ. یہ حدیث میں 4 بار للہ 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 آیا. ایک بار بھی تو للہ ہو سکتا تھا لیکن 4 بار للہ للہ آیا. بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ کے تبھی ہو سکتے ہو کہ اللہ کے رسول کے دشمنوں سے بغض بھی ہونا چاہیے, اللہ اس کے رسول کے غلاموں سے پیار بھی ہونا چاہیے, اللہ اس کی رسول کی رضا کے لیے انہیں دینا بھی چاہیے, اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں بھی دینا چاہیے. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. آتا للہ بھی ہے, وہ منع للہ بھی ہے. حدیث کے قریب آتا للہ, 2 اللہ کے لیے, 2 اللہ کے لیے. کیوں؟ یہ سنی مدرسہ یہ اللہ کے لیے دے دو, یہ وہابیوں کی مرگھٹ ہے, یہاں مت دو اللہ کے لیے. ایمان تبھی مکمل ہوگا فقد استکمل الایمان, اس سے پہلے ایمان مکمل نہیں ہوگا. اچھا ایک بات موٹی سی بتاؤ, تھوڑی سی بڑھا لوں کیا؟ کلوہ بھائی تم بھی بولو نا زور سے سبحان اللہ. ہاں ویسے لوگوں نے سنا پیار سے, اور مولانا محفوظ صاحب کی تقریر بھی ہونا, 1 گھنٹہ ہو گیا جو آپ نے ٹائم بتایا تھا. ایک چھوٹی سی بات بتا دوں, توجہ ہو رہی ہے؟ سن لو غور سے نوجوانوں. اور ایک بات کہے جا رہے ہوں, تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے, اگر گرفت کرے تو بات تو کر, بات تو کرو. اگر وہی پوتڑے نہیں چٹا دوں تو بات ہی کیا ہے. وہی والے جن میں سے تمہیں خوشبو آ رہی تھی, اور لکھا کیا پتا, لکھا کیا تھا, بولے 4 سال سے اکٹھے ہو رہے تھے, ایک بھی پوتڑا نہیں بچا, سب لے گا بانٹ بانٹ کے. اب یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے, تو وہی بتائیں گے مولانا ان کے گھر کتنے آئے تھے, یہ تو ملا نہیں بتائیں گے انہوں نے کتنے چاٹے تھے, یہ وہی بتائیں گے چھوٹے سے مولانا اٹنگے پجامہ کتنے لائے تھے لوٹ مار کے. ہمیں تو تمہارا دھرم نہیں چاہیے, تمہارا مسلک ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں تو وہی چاہیے کہ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. واہ 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 واہ, زندہ باد. نعرہ تکبیر, بلند آواز سے نعرہ رسالت. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. بستی بستی قریہ قریہ اصلاح معاشرہ کانفرنس, حضرت اللہ مفتی یونس رضا مصباحی صاحب قبلہ, سید محمد فاروق میاں صاحب قبلہ, علماء اہل سنت. بات چلی تھی نبی میرے بشر ہیں لیکن ہماری طرح نہیں, بولے مر گئے ہم نے کیا نہیں. تو ایک بات سے سمجھاتے ہیں, یہ دھوکہ بھی خوب دینا جانتے ہیں شیطان کی طرح. اچھا ایک بات اور ہے حضرت, جب سے یہ دنیا میں آئے ہیں شیطان آرام کر رہا, ٹیمیں لگا دی انہوں نے. ہاں جب سے یہ آئے ہیں وہ لیٹا آرام سے تکیہ گدا لگائے ہوئے, میں کہا کہ وہاں بھی میرا پورا کام کر رہے ہیں. ہاں تو یہ بولے نبی مر گئے, میں عقلی دلیل بھی دوں گا, نقلی بھی سمجھ لو. ہم نے کہا بھائی نبی تو نہیں مرے, زندہ ہیں. بولے موت کا کام کیا ہے, توجہ, بولے موت کا کام کیا, تو مولانا ریاض صاحب بولے موت کا کام ہے مار دینا. تو بولے نبی کو آئی کہ نہیں آئی, ہم نے کہا بالکل آئی. تو بولے جب نبی کو موت کا کام ہے مارنا اور نبی کو آ گئی تو نبی مرے کہ نہیں مرے. ہم نے کہا یہی تو فرق ہے بیٹا, موت کا کام مارنا ہے تو آگ کا کام جلانا بھی تو ہے, چھری کا کام کاٹنا بھی تو ہے. آؤ ذرا ابراہیم خلیل اللہ آگ میں ہے, آگ جل رہی ہے لیکن جلا نہیں رہی ہے. آگ میں ہے, کوئی آگ جل رہی ہے لیکن آواز آتی ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اور سے بولیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
جہاں پر یہ پیمانہ بناؤ گے نا 1 منٹ نہیں لگے گا اڑانے میں. بولے موت کا کام مارنا، میں نے کہا آگ کا کام جلانا ہے. ایک نبی آگ میں آگ جل رہی ہے لیکن جلا نہیں رہی ہے. ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، گلے پہ چھری ہے، چھری کا کام کاٹنا ہے. چھری چل تو رہی ہے لیکن کاٹ نہیں رہی ہے، تو ماننا پڑے گا کہ میرے نبی کو موت آ تو رہی ہے لیکن مار نہیں رہی ہے. اگر اب بھی نہ سمجھو گے تو ہم تو یہ تم سے کل بھی اعلان کر رہے تھے، آج بھی اعلان کر رہے ہیں. کچھ اور مت بولو، وہی بولو جو بریلی کے امام نے بولا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جسم عالم سے چھٹکانے. آپ بات ہے بھائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر. یہ دلائل نہیں، نکات جو ہے نا یہ ایسے ہیں کہ تمہیں یاد رہیں گے انشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں نا موت کا کام مارنا ہے، تو چھری کا بھی کوئی کام ہے، آگ کا بھی کوئی ہے. تو بولے آگ کا کہا جلانا، ہم نے کہا نبی آگ میں آگ جلی لیکن جلایا نہیں. چھری چلی مگر کاٹا نہیں. اور ایک اور سنو، نیند آ جائے تو وضو توڑ دیتی، نیند کا کام ہے وضو کو خارج کر دینا. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی میرے نبی عشاء کی نماز کے فرض پڑھ کے سو گئے، سرکار اٹھے اور اٹھ کے میرے آقا نے اسی حالت میں وتر پڑھنا شروع کر دیے. سبحان اللہ. میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کی شریعت کا قانون یہ ہے کہ نیند وضو توڑ دیتی ہے، آپ بھی سوئے پھر وضو بھی نہیں کیا. میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ لوگ سوتے سو جاتے ہیں، میں سوتا ہوں میرا دل جاگتا رہتا ہے. حق ہے بے شک. میں سوتا رہتا ہوں میرا دل بیدار رہتا ہے. یہاں سے پتہ یہ چلا نیند برابر نہیں ہے یار، کے چکر میں. بس صحیح ہے بے شک. سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی شریف ہے، میرے نبی سجدے میں گئے. ابھی سرکار جب کھڑے ہیں تو سرکار نے کھڑے ہی سے ہاتھ بڑھایا. آگے نا توجہ ہو رہی ہے، ہاتھ بڑھایا. اب یار جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جی جی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں دکھتا ہے نا. تو صحابہ نے دیکھ لیا، صحابہ تو 24 گھنٹے نظر رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ کے لیے دیدار مصطفیٰ کرتے تھے. تو اب تو اسی عبادت میں ہے نا جس عبادت کے بارے میں سرکار نے فرمایا الصلاة معراج المؤمنین. جھوم کے سبحان اللہ. اسی عبادت میں اب ہاتھ آگے بڑھایا سرکار نے، پیچھے کر لیا. جب سلام پھیرا تو صحابہ مچل گئے، بولے سرکار ہمیں نہیں بتاؤ گے تو کون معلوم کرے گا. یا رسول اللہ بتا دیجئے آپ نے ہاتھ آگے کیوں بڑھایا پھر پیچھے کر لیا. میرے سرکار نے فرمایا میرے غلاموں، میں نے جب نماز کی نیت باندھی تو جنت میرے سامنے تھی. سبحان اللہ. جنت کہاں دی؟ اور جنت ہے کہاں پتہ ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر ہے. بولے جی تم بھی بولو زور سے، کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے. اب 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، تیسری نہیں. یا تو دست مصطفیٰ، ہاتھ مصطفیٰ کا جنت تک پہنچ گیا، یا پھر جنت سمٹ کے مدینے میں آ گئی. کچھ تو تھا دونوں میں سے. یا تو ہاتھ وہاں گیا، اور ہاتھ اگر نہیں گیا، یہ کہہ رہا کیا پتا، بولے ہاتھ تھوڑی چلا گیا تھا، جنت آ گئی تھی. ہم نے کہا یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ہمارے اگر آ گئی تھی تو جنت پہ اختیار تصرف انہی کا ہے، کنٹرول انہی کا ہے.
بولے نہیں آ نہیں گئی تھی وہ تو ہاتھ چلا گیا تھا. میں نے کہا یہ بھی اختیار ہے, ہم تو دونوں کو مانتے ہیں, تو چاہے اس کو مان لے چاہے اس کو مان لے, ہم تو دونوں کو مانتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہاتھ نکلے اپنے دونوں کام کے, ہاتھ نکلے اپنے دونوں کام کے, دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے. اب تو کیا مانتا, تو بھی تو بتا دے ظالم, جنت آئی تھی ہاتھ پہنچا. اور جب سرکار سجدے میں گئے, توجہ ہے, سجدے میں گئے تو سبحان ربی الاعلی 3 بار 5 بار 7 بار, لیکن یہاں تو سجدہ اتنا لمبا ہو رہا کہ سر ہی نہیں اٹھ رہا. اور صحابہ کرام اس سوچ میں ہیں کہ آج شاید روح پرواز کر گئی, لیکن اچانک آواز آئی اللہ اکبر. سر اٹھایا صحابہ نے, اب بیٹھے ہوئے ہیں, جب سلام پھیرا تو مچل کے گھیر لیا, اور ایسا لگتا جیسے آسمان کا چاند 14ویں رات کا ستاروں کے جھرمٹ میں ہے. صحابہ نے گھیر لیا. صدیق بولے سرکار جلدی بتا دو, کیا حکم آ گیا تھا سجدہ لمبا کر دے؟ عمر بولے یا رسول اللہ جلدی بتا دو, دل تھمتا نہیں ہے. عثمان سن رحم بولے یا رسول اللہ جلدی کرم فرمائے بتائیں. سجدہ لمبا کیوں ہو گیا, سجدہ لمبا کیوں ہو گیا, طول کیوں دے دیا؟ اب تو مسکراہٹ آ گئی, اب مسکراہٹ آ گئی. صحابہ کرام پریشان تھے نا, کچھ دیر تو یہ بھی سوچا کہ شاید آج روح پرواز کر گئی ہے, تو کچھ تو رونے کے لیے تیار ہے, لیکن ادھر چہرہ والضحیٰ میں مسکراہٹ. اور جب مسکراہٹ آئی تو حال یہ ہوا کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. واہ 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 ماشاءاللہ. صحابہ بولے سرکار جلدی بتا. میرے آقا نے فرمایا سنو, جیسے میں سجدے میں تھا نا جبریل آ گیا, جبریل آ گئے اور آ کے بولے ان اللہ تعالی یقرئک السلام. جھوم کے بول دیں سبحان اللہ. جبریل بولا آ کے یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے. سلام کون کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں. اس سجدے میں ان اللہ تعالی یقرئک السلام, سرکار آپ کا رب آپ کو سلام بھیج رہا ہے. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل آیا کیا پیغام لے کے؟ جبریل مجھ سے بولا یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ لے آج کہ میں قیامت کے دن تمہاری امت کے ساتھ معاملہ کیا کروں, تمہاری امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں. صحابہ بولے سرکار پھر آپ نے کیا بتلا دیا؟ سرکار نے فرمایا میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, میں نے تو کہہ دیا رب سے جا کر کہہ دو جبریل جو بہتر ہو وہ کر دو, جو بہتر ہو وہ کر. پھر آ گئے, پھر پوچھا, پھر یہ جواب, پھر آ گیا, پھر پوچھا, پھر یہ جواب. چوتھا کہ جبریل آ کے بولا مجھ سے کہ یا رسول اللہ اللہ فرماتا تم نہیں بتا رہے تو ہم بتا دیں, کیا کریں گے؟ میں نے بتا دیجئے. اللہ فرماتا ہم تمہاری امت کے 70,000 گنہگاروں کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ خوش ہو گئے ہوں گے نا, لیکن خوش نہیں ہوئے. چپکے سے بولے سرکار 70 پہ راضی ہو گئے کیا؟ توجہ ہے سرکار. وہاں تو دریائے کرم جوش میں تھا, وہاں تو بیڑا پار ہو رہا تھا, تو اتنے پہ راضی نہیں ہوئے آپ. سرکار نے فرمایا چپ تو کر, میں اتنے پہ راضی کب ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ میرے آقا فرماتے جبریل پھر آ گئے, آگے بولے یا رسول اللہ اگر ابھی بھی آپ راضی نہیں ہیں تو اللہ فرماتا ان 70,000 میں سے
ہر ایک کے ساتھ 70,000 کو جنت عطا فرما دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی تو ہے وہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے. بھاگتا جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم.